السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک و ما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ شب جمعہ دلوں کی تسکین، قرب امام حسین علیہ السلام۔ یقیناً شب جمعہ کو بزرگوں کا بھی حق، مرحومین کا بھی حق، عزیزوں کا بھی حق، سب چاہتے ہیں کربلائے معلیٰ میں ہوں۔ آئیے اپنی اس حسرت کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت احترام رسالت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولایا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا باب الحوائج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلائے مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ کربلائے مولا میں آج 21 شوال المکرم 1442 ہجری اور 3 جون 2021 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 566 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے شاعر و ذاکر اہل بیت علیہم السلام، ناظم ممبر بھی ہیں انتخاب عالم کاظمی صاحب کانپور انڈیا سے، اور منقبت و نوحہ خاں علی حیدر جعفری صاحب کراچی پاکستان سے۔ خداوند متعال کا اس نعمت عظمیٰ پر کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے چند لحظے اور عنایت فرمائے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ آج کا دن جو ہے وہ یقیناً جمعرات کا دن ہے اور شب جمعہ لگتی جا رہی ہے، اور شب جمعہ مومنین کے دل کربلائے مولا میں پہنچنے کے لیے بڑے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال آج کی مناسبتیں کافی ساری ہیں، جن میں سے ایک مناسبت جو ہے پاکستان کے اندر 3 جون 1963 کو عاشورہ کے دن ٹھیڑی کے علاقے میں، سندھ کے علاقے میں، یہاں پر خیرپور کے نزدیک یہاں پر مومنین 10 محرم کو مجلس کر رہے تھے 1963 میں۔ یہاں پر وہابیوں نے مل کر امام بارگاہ پر حملہ کیا اور مومنین کی ایک بہت بڑی تعداد کو شہید کر دیا، کلہاڑیوں، چریوں اور چاقوؤں کے ساتھ انہیں شہید کر دیا۔ یہ آج بھی ہمارے ہاں مشہور ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاعر و ذاکر اہل بیت علیہم السلام اور ناظم ممبر انتخاب عالم کاظمی صاحب کانپور انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ جی علی مدد، کیسے ہیں بھائی؟ کرم ہے، مولا کا احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں، خداوند متعال کا شکر ہے۔ چند لمحے اور آپ کو ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے تمام دنیا میں بیان کرنے کے لیے ملے، یقیناً ایک بہت بڑا شرف ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ بے شک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولا کے کرم سے، علمدار کربلا کے طفیل سے آپ سب بخیریت ہوں گے، اور بے شک یہ کربلا ہے۔ کربلا کیا کہہ لیں، کربلا ہماری شان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری آبرو ہے، ہماری عزت ہے۔ کربلا کربلا مومنین کے لیے حیات ہے، کربلا مومنین کے لیے نجات ہے، کربلا مومنین کے دل میں ہے۔ اور یہ الحمدللہ قبلہ کربلا مولا میں آپ بیٹھے ہیں، مولا کے روضے میں بیٹھے ہیں، ہم بھی مولا کے دربار میں، علمدار کربلا کی بارگاہ میں، باب الحوائج کے سرکار میں، یہاں پر کانپور میں ہے درگاہ کے اندر۔ مولا سب کو سلامت رکھے۔ اور بے شک کربلا کیا کہنے، ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، ہماری ایمان ہے، ہمارے بزرگوں کی شان ہے، اور ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے کربلا سے۔ کربلا ایک حسین علیہ السلام نے بنائی تھی، آج پوری کائنات کے گوشے گوشے میں، ہندوستان کے ہر شہر میں کربلا ہے، ہر گاؤں میں کربلا ہے، ہر جگہ حسین کا ذکر ہے۔ کیا کہنا ہے امام حسین علیہ السلام، آپ کی قربانی کے کہنے، لا ثانی قربانی، بے مثال قربانی، یادگار قربانی، لا فانی قربانی۔ اور اللہ اکبر، دو میں سے سماعت فرما لیں کہ امام عصر ہیں محو طواف قبر حبیب، امام عصر ہیں محو طواف قبر حبیب، یہاں چراغ پہ سورج نثار ہوتا ہے، یہاں چراغ پہ سورج نثار ہوتا ہے، اور کربلا کرتی ہے اعلان، وہ کعبہ میں ہوں۔ توجہ ہے سر، کربلا کرتی ہے اعلان، وہ کعبہ میں ہوں، جس پہ سجدے کرے دنیا وہ مصلی میں ہوں۔ اہل دنیا ابھی کیا جانے کہ کیا کیا میں ہوں، رشک فردوس ہوں اور عرش معلا میں ہوں، میرے دامن میں سوئے ہوئے عباس جری، شیر تسکین جہاں پائے وہ سایہ میں ہوں۔ سلوات نظر کر دیں آپ سماوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل محمد و آل محمد۔ جی کربلا، کربلا ایمان کیا کہنے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے، کہ نانا نے کہا تھا بچپن میں گود میں لے کر کہ حسین منی وانا من الحسین، یہ میرا حسین مجھ سے ہے۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک نانا اور میں حسین سے ہوں، وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس دور کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، کیونکہ ہر دور میں، ہر زمانے میں نانا سے نواسا ہوتا ہے،
لیکن یہ پہلا نانا ہے اور یہ پہلا نواسا ہے. جو نانا یہ کہہ رہا کہ میں اپنے نواسے سے ہوں, لوگوں کو تعجب ہو گیا کہ کوئی نانا بھی اپنے نواسے سے ہو سکتا ہے, لیکن قبلہ یہ تعجب, ناظرین یہ تعجب ان لوگوں کو ہوا ہوگا جنہوں نے دور رسول میں رسالت مآب کی زبان مبارک سے کلمہ سنا ہوگا. لیکن 61 ہجری کی 10ویں محرم کا سورج ادھر ڈوبا اور ویسے ہی کعبے سے صدا آئی انا من الحسین, مسجدوں سے صدا انا من الحسین. آج آخری سجدہ کرنے والا اس کائنات میں جب رہ جائے گا تب بھی صدا آئے گی انا من الحسین. حسین علیہ السلام تمہارے ممنون ہیں, حسین علیہ السلام آپ کے شکر گزار ہیں. حسین السلام تم نے عبادتوں کو بچا لیا, تم نے انسانیت کو بچا لیا, تم نے کائنات کو بچا لیا, تم نے رسالتوں کو بچا لیا, تم نے معصومین کو بچا لیا, آدم کی آدمیت کو بچایا, نوح کے قبیلے کو بچایا, ابراہیم کی خلت کو بچایا, موسیٰ کی ہیبت کو بچایا, عیسیٰ کے زہد کو بچایا, اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کو بچایا, اور مولا سید سجاد کے مستقبل کو بچایا. لاکھوں سلام حسین جن کی آنکھوں میں وحی کی پرچھائیاں تھی, جن کے دل کا ایک ایک ٹکڑا, کوئی توراۃ تھا, کوئی زبور تھا, کوئی انجیل تھا, اور وہ یادگار زمانہ. اور جب نانا نے کہہ دیا تھا انا من آج لوگ پوچھتے ہیں سرکار, آج ناظرین آج لوگ پوچھتے ہیں کہ حسین ہی کیوں آئے دین بچانے کے لیے. تو میرے بھائی جس کا گھر گر رہا ہوتا ہے, اب باپ دادا نے بنایا ہوا گھر ہوتا ہے, اور اگر وہ کوئی گرانے آ جائے تو پہلے گھر والے جاتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے کہ میرے گھر کو نہ گرا. حسین دیکھ رہے تھے کہ اسلام کو پھیلایا ہے میرے نانا نے, بچایا ہے میرے دادا اور بابا نے. اب جب یزید جیسا ملعون آ گیا مقابلے پہ کہ حسین ہاتھ دے دو, تو اس باپ کا بیٹا ہے جس نے کائنات میں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, آج وہ کیسے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا, حسین کا سر کٹ جائے گا لیکن سر جھکے گا نہیں. تو لاکھوں سلام حسین ابن علی کی بارگاہ میں. عزیزان محترم, ناظرین اکرام, ہم بہت ہی شکر گزار ہیں. مولانا جاوید صاحب قبلہ آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ ہمیں شرف دیا ہے. مولا جناب مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا نذرانہ پیش کر سکتا ہے بندہ, علمدار کربلا کے حضور میں کیا نظر پیش کر سکتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں وہی نظر پیش کر سکتا ہے جس کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے, جس کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے. ورنہ دنیا میں کون ہے جو حسین کی مدح کرے, جس کی مدح اللہ کرے, جس کی مدح قرآن کرے, جس کی مدح رسول کریں, جس کی مدح کریں, اور جس کی شان رسول اللہ بیان کریں, جس کی شان مولا جناب امام حسن علیہ السلام بیان کریں. اس حسین کی شان کائنات میں کون بیان کر سکتا ہے. بس آخری لمحات میں میں آ گیا, آج سرکار مجھے معاف کریں گے, پھر انشاءاللہ حکم ہوگا تو میں ضرور آپ, یہ تو شرف ہے, اور میں تو بندہ ناچیز ہوں قبلہ. اگر جب بھی آپ حکم دے دیں کہ بندہ یہ حاضر, مجھے ابھی 2 مجلس سے پڑھنے جانا ہے, اور یہ امام بارگاہ میں بھی یہاں مجلس ہونے والی مجھے خطاب کرنا ہے. ہم نے ایک دوسرے صاحب سے کہا کہ آپ حدیث قصہ جب تک پڑھیں, میں اتنی دیر میں آ رہا ہوں. تو عزیزان محترم, بس ایک بات عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں, وہ ناظرین بھی قابل شرف ہے. میں لگاتار 4-5 دن سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. وہ ناظرین بھی قابل شرف ہیں جو زیارت کر رہے ہیں کربلا مولا. اللہ کو اکبر. وہ آپ کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے کہ آپ پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے نام سے پوری دنیا میں آج حسینیت کو جگمگا رہے ہیں. تو میرے بھائی آپ جیتے رہیں, آپ سلامت رہیں. تبھی تو اللہ نے قرآن مجید میں کہا تھا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے میرے مطمئن نفس کے مالک بندے, پلٹ اپنے رب کی طرف. آپ ایک جملہ توجہ فرما لیں, آج دنیا ہر ایک کو کہہ رہی, ہر بشر دنیا کا کہہ رہا ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا, اللہ تو راضی ہو جا, اللہ تو راضی ہو جا. کسی کو جواب نہیں ملا کہ وہ اللہ اس سے راضی بھی ہے کہ نہیں, لیکن یہ شرف ملا امام حسین علیہ السلام کو. پوری دنیا کہہ رہی اللہ تو راضی ہو جا, اللہ حسین سے کہہ رہا ہے اے میرے بندے تو مجھ سے راضی ہو جا, میں تجھ سے راضی ہو گیا. اللہ اکبر. میرے خان شامل ہو جا, جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. کیوں نہ جوانان جنت کا سردار کا انتظار جنت کرے. عزیزان محترم, لیکن دنیا نے سلوک صحیح نہیں کیا. حسین ابن علی کے ساتھ بھوکا پیاسا شہید کر دیا نبی کے نواسے کو, جس کو رسول اللہ نے اپنی آغوش میں پالا تھا, جس کو رسول اللہ نے زبان چسائی تھی, جس کا جھولا جبرائیل اور میکائیل جھلاتے تھے, جس کی کھانے کے لیے چکی فاطمہ زہرا پیستی تھی. ہائے اسی حسین کے ساتھ دنیا نے اتنا ظلم کر دیا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا. حد تو یہ ہے کہ
6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا تو پانی نہیں ملا، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا جو تیر انداز تھا ہربلا، اس کو حکم ملا، اس نے چلہ کمان میں تیر جوڑا اور پھر تیر کا نشانہ تھا علی اصغر کا گلا۔ 6 مہینے کے بچے کی گردن پر تیر لگا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ میں تو یہی ایک بات عرض کروں گا، میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہوں، بیٹیاں سن رہی ہوں، تو پھر دیکھنا اپنے بچوں کو پیار کرنا۔ 6 مہینے کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے اور کتنی بڑی گردن ہوتی ہے، تیر جیسے لگا، تیر سو و شعبہ تھا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ حسین علیہ السلام نے اس تیر کو نکالا، خون جاری ہوا، چہرے پہ خون والا۔ اللہ اکبر۔ آخری جملہ ہے تمہارے لیے، تمام ناظرین کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، آخری جملہ دعا میں یاد رکھنا۔ حسین علیہ السلام نے پشت خیمہ قبر بلائی، اور جب قبر بنتی ہے دنیا میں کہیں پر بھی تو قبر پر پانی ڈالا جاتا ہے۔ حسین علیہ السلام کے پاس قبر پر پانی ڈالنے کے لیے لئیتاش باب حسین علیہ السلام نے آپ کو بہت یاد کرائے۔ میرے شیعوں، کاش کے یوم عاشورہ ہوتے، دیکھتے تمہارا امام کتنا بے کس و کتنا مظلوم تھا، اس کے پاس اتنا بھی پانی نہیں تھا کہ 6 مہینے کے فرمائیں۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، مولا آپ پر رحمت برکتیں نازل فرمائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ یقیناً آپ نے مجلس پڑھنا ہے، آپ نے بہت خلوص کے ساتھ شرکت فرمائی، آپ کا شکریہ تو میں اس معنی میں ادا کروں گا ثواب میں شریک کیا آپ نے، ورنہ اجر آپ کا اہل بیت علیہ السلام عنایت فرمائیں گے۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر و ذاکر اہل بیت علیہ السلام و ناظم منبر انتخاب عالم کاظمی صاحب، کانپور انڈیا سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، اور اس ذکر کا صدقہ جلد کربلا معلیٰ پہنچ کر بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف نصیب ہو۔ یہ شرافتیں آپ کے ساتھ ہمیشہ جاری و ساری رہیں۔ بات چل رہی تھی ٹھیڑی کے علاقے کی، جہاں پر عاشور کے دن 3 جون 1963 کو گورنمنٹ کے اعلان کے مطابق 118 مومنین کو کلہاڑیوں، چھریوں، چاقوؤں کے ذریعے سے شہید کر دیا گیا، اور یہ شہید کرنے کے بعد ظلم یہیں پر تمام نہیں ہوا، پوری امام بارگاہ کو آگ لگا دی گئی، جس کے سبب سے جو زخمی جو کہ بچ بھی سکتے تھے وہ بھی نہ بچ سکے۔ خداوند متعال نے یقیناً مومنین کے لیے دنیا دار ابتلا، دار امتحان قرار دی ہے، لیکن آج تک ان شہداء کے قاتلین کو نہ پکڑا جا سکا، نہ ان کی سزا جاری ہو سکی، نہ کوئی حکم جاری ہو سکا۔ خداوند متعال سے استغاثہ اور دعا ہے کہ حجت خدا کا ظہور ہو اور ان ظالموں کا قلعہ تمام کرے، اور جلد انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچیں ظالمین۔ یقیناً ذکر اہل بیت علیہ السلام کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، اس کا حق ہمارے انگ انگ میں بسا ہوا ہے، جتنا ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ قرطاس پیاس پر جو چلا صبر کا قلم، قسمت بدل کے رہ گئی ہر ایک رسول کی، ہنگام عصر دشت میں دست حسین سے خیرات بٹ رہی تھی فروع اصول کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبۃ نہا خاں علی حیدر جعفری صاحب، کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، مدد۔ کربلائے معلیٰ بین الحرمین، یقیناً حسرت ہے، دلوں کی چاہت ہے، زندگیوں کی کہ ہم کربلائے معلیٰ میں ہوں۔ شرف ہے آپ کے پاس کہ آپ ذکر اہل بیت علیہ السلام بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کر رہے ہیں۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے مومنین کے دلوں کو شاد کیجئے، ہماری محفل کو آباد کیجئے، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی بالکل، پڑھیں مل کر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق غیر ربیت،
الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزل بعد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد اللهم وعلى صل محمد على وعجل محمد. فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة ومنتزل بعد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. درود پڑھیں مل کر اللهم محمد صل وآل على محمد. محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. مولا علی کی شان میں ایک کلام کے چند اشعار بس آپ کی سماعتوں پہ نظر کر رہا ہوں. بسم اللہ. اجازت ہو تو شروع کی جائے. عنایت ہو. دنیا تے تیرا نام علی مولا دنیا تے تیرا نام دنیا تے تیرا نام علی مولا دنیا تے تیرا نام. واہ. کوئی ولی کوئی پیر آکے کوئی ولی کوئی پیر آکے کوئی کبے بھگوان دنیا تے تیرا نام علی مولا دنیا تے تیرا نام دنیا تے تیرا نام علی مولا دنیا تے تیرا نام. واہ. رب نے خود بلتے اسد نو اپنے گھر بلوا لیا توڑ کے دیوار کعبہ کبریا نے کہا یا علی آباد کر دے یا علی آباد کر دے گھر میرا ویران دنیا تے تیرا نام علی مولا دنیا تے تیرا نام دنیا تے تیرا نام علی مولا دنیا تے تیرا نام. سبحان اللہ. اے رسالت دا اجر اکبر علی دی بندگی اے رسالت دا اجر اکبر علی دی بندگی ہر حلالی دل تے اتری انج علی دی عاشقی مصطفیٰ دے دل تے جی میں مصطفیٰ دے دل تے جی میں اترے آ قرآن دنیا تے تیرا نام علی مولا دنیا تے تیرا نام دنیا تے تیرا نام علی مولا دنیا تے تیرا نام. واہ. اللهم صل على بسم اللہ. بسم اللہ. حسین وارث ہے
غموں سے حسین وارث ہے واہ علم عباس اٹھاؤ حسین وارث ہے واہ جو اللہ نے حسین وارث ہے واہ باردی کرنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعنادہم اجمعین۔ استاد شہید سکتے جعفر صاحب کے کلام کے چند اشعار بس آپ کے سماعتوں کی ہدیہ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ درود پڑھیں مل کر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حال غم سنائیں گے واہ جب پائیں گے، واہ واہ حال غم سنائیں گے جب آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینے کے، شام کو پکڑ وہ بلا ہم بلا نہیں سکتے، اس سقیفت آئے دم غیر سے نہیں پہنچے، جتنے غم اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے۔ خداوند مطالعہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا، دعا گو ہوں اس ذکر کا صدقہ جلد کربلائے مولا پہنچ کر ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کا شرف نصیب ہو، یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت النہا خان علی حیدر جعفری صاحب کراچی پاکستان سے۔ خداوند مطالعہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا مشرف رہیں اس شرافت کے ساتھ کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یقیناً شب جمعہ ہم سے تقاضا کرتی ہے ذکر اہل بیت علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ اسی نظریے کے تحت شب جمعہ جہان سے پوری دنیا سے مومنین ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں۔ دسترخوان کا اہتمام کرنے کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا ہے، آئیں ملتے ہیں اس کو انجام دینے کے لیے وقفے کے بعد۔